أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم إن لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هتاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جهيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعۃ اذا وقعت جب واقع ہو جائے گی الواقعۃ واقع ہونے والی قیامت جب ہو پڑنے والی لیس لوقعتها کاذبۃ لیس لوقعتها نہیں ہے اس کا واقع ہونا کاذبۃ کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کے ہو پڑنے میں کچھ جھوٹ یعنی قیامت جب ہو پڑے گی اس وقت کھل جائے گا کہ یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے نہ اس کوئی ٹال سکے گا نہ واپس کر سکے گا اور لا یبعث اللہ من یموت سورت نمبر 16 سورت النحل آیت نمبر 38 وغیرہ کے جھوٹے دعوے سب ختم ہو جائیں گے کوئی شخص جھوٹی تسلیوں سے اس دن کی ہولناک سختیوں کو گھٹانا چاہے یہ بھی نہ ہوگا
خافضۃ خافضۃ رافعۃ حافظۃ پس کرنے والی ہے، رافعۃ اونچا کرنے والی ہے، پس کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، یعنی ایک گروہ کو نیچے لے جاتی ہے اور ایک گروہ کو اوپر اٹھاتی ہے۔ بڑے بڑے متکبروں کو جو دنیا میں بہت معزز و سر بلند سمجھے جاتے تھے اسفل السافلین کی طرف دھکیل کر دوزخ میں پہنچا دے گی، اور کتنے ہی متواضعین کو جو دنیا میں پست اور حقیر نظر آتے تھے ایمان و عمل صالح کی بدولت جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا، اذا رجت الارض رجا، جب اذا رجت الارض جب ہلائی جائے گی زمین، رجن ہلایا جانا، جب لرزے زمین کپ کپا کر، وبست الجبال بسا، وبست الجبال اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، بسن اڑا دیے جانا، اور ریزہ ریزہ ہوں پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر، فکانت ہباء منبثا، فکانت تو ہو جائیں گے ہباء باریک خاک، گرد و غبار، منبثا منتشر پراگندہ اڑتا ہوا، پھر ہو جائیں غبار اڑتا ہوا، یعنی زمین میں سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، وَكُنْتُمْ اور ہو جاؤ گے تم ازواجن جماعتوں میں، گروہوں میں، ثلاثتاً تین، اور تم ہو جاؤ تین قسم پر، یعنی وقوع قیامت کے بعد کل آدمیوں کی تین قسمیں کر دی جائیں گی، دوزخی، عام جنتی اور خاص مقربین جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ آگے تینوں کا مجملاً ذکر کرتے ہیں، پھر ان کے احوال کی تفصیل بیان ہوگی۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے، ما کیا ہیں اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، پھر دانے والے کیا خوب ہیں دانے والے، یعنی جو لوگ عرش عظیم کی دہنی طرف ہوں گے، جن کو عہد میثاق کے وقت آدم کے دانے پہلو سے نکالا گیا تھا، اور ان کا مالنامہ بھی داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتے بھی ان کو داہنی طرف سے لیں گے۔ اس روز ان کی خوبی و برکت کا کیا کہنا۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی داہنی طرف نظر کر کے ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے، ما أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، اور بائیں والے کیا برے لوگ ہیں بائیں والے، یہ لوگ آدم کے بائیں پہلو سے نکالے گئے، عرش کے بائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے، عملنامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑیں گے۔ ان کی نحوست اور بدبختی کا کیا ٹھکانہ۔ والسابقون السابقون والسابقون اور آگے بڑھنے والے، والسابقون آگے بڑھنے والے ہیں، اور گاڑی والے تو اگاڑی والے ہیں۔ اولئک المقربون، اولئک المقربون یہی نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ قرب حاصل کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں مقرب۔ فی جنات النعیم، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغوں میں نعمت کی، یعنی جو لوگ کمالات علمیہ و عملیہ اور مراتب تقویٰ میں دوڑ کر اصحاب یمین سے آگے نکل گئے، وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب و وجاہت میں بھی سب سے آگے ہیں۔ وہم الانبیاء والرسل والصدیقون والشہداء یکونون بین یدی رحمت ربہم عز وجل کما قال ابن کثیر۔ سلۃ من الاولین، سلۃ ایک بڑا گروہ ہے، من الاولین اگلے لوگوں میں سے، انبو ہے پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، وقلیل اور تھوڑے ہیں، من الآخرین پچھلوں میں سے، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں پہلے کہا پہلی امتوں کو، اور پچھلی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پہلے اسی امت کے مراد ہوں، یعنی اعلیٰ درجے کے لوگ پہلے بہت ہو چکے ہیں، پیچھے کم ہوتے ہیں۔ تنبیہ اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر میں یہ دونوں احتمال بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی، اور روح المعانی میں طبرانی وغیرہ سے ایک حدیث ابو بکرہ کی بسند حسن نقل کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کے متعلق فرمایا ہما جمیعا من هذه الامت واللہ اعلم۔ ابن کثیر نے ایک تیسرا مطلب آیت کا بیان کیا ہے، اکثر کو وہ پسند ہے، یعنی ہر امت کے پہلے طبقے میں نبی کی صحبت یا قرب عہد کی برکت سے اعلیٰ درجے کے مقربین جس کثرت سے ہوئے ہیں، پچھلے طبقوں میں وہ بات نہیں رہی۔ کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر القرون، یہاں اگر ابو بکرہ کی حدیث صحیح ہو جیسا کہ روح المعانی میں ہے تو ظاہر ہے وہی مطلب متعین ہوگا۔ علی سرر موضونۃ، علی سرر اوپر تختوں کے ہوں گے، موضونۃ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے بیٹھے ہیں، جڑواں تختوں پر جو سونے کے تاروں سے بنے گئے ہیں۔
متکئین علیہا متقابلین، متکئین علیہا تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان پر، متقابلین آمنے سامنے تکیے لگائے ان پر ایک دوسرے کے سامنے، یعنی نشست ایسی ہوگی کہ کسی ایک کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہ رہے گی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف علیہم گردش کر رہے ہوں گے ان پر ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے لیے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے، سدا رہنے والے یعنی خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے جو سدا ایک حالت پر رہیں گے۔ بیکواب وباریک وکاسن من معین، بیکواب 7 پیالوں کے، وباریک اور 7 جگ کے، وکاسن اور ساغر میں معین بہتی شراب کے، آبخورے اور کوزے اور پیالہ نتھری شراب کا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون نہ سر ڈکائے جائیں گے عنہا اس سے، ولا ینزفون اور نہ وہ بوجھا بولیں گے جس سے نہ سر دکھے اور نہ بکواس لگے، یعنی نتری اور صاف شراب جس کی قدرتی چشمے جاری ہوں گے، اس کے پینے سے نہ سرگرانی ہوگی نہ بکواس لگے گی، کیونکہ اس میں نشہ نہ ہوگا، خالص سرور اور لذت ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، وفاکہۃ اور پھل مما یتخیرون اس میں سے جو وہ چن لیں گے، اور میوہ جون سا پسند کر لیں، ولحم طیر مما یشتہون، ولحم طیر اور پرندوں کا گوشت مما یشتہون اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کا جی چاہے، یعنی جس وقت جو میوہ پسند ہو اور جس قسم کا گوشت مرغوب ہو، بدون محنت وہ تاب کے پہنچے گا۔ وحور عین، وحور اور حوریں، عین بڑی آنکھوں والی اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں، کامثال اللؤلؤ المکنون کامثال جیسے مثلا لؤلؤ موتی المکنون چھپے ہوئے، جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر، یعنی صاف موتی کی طرح جس پر گرد و غبار کا ذرا بھی اثر نہ آیا ہو۔ جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بدلہ ہے بما كانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ يعملون عمل کرتے، بدلہ ان کاموں کا جو کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها نہ وہ سنیں گے اس میں لغوا کوئی لغو بات، ولا تأثیما اور نہ کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے وہ وہاں بکواس ہو نہ گناہ کی بات۔ الا قلیلا سلاما سلاما، الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا مگر بات ہوگی، سلاما سلاما سلام سلام کی مگر ایک بولنا سلام سلام، یعنی لغو اور واہیات باتیں وہاں نہیں ہوں گی، نہ کوئی جھوٹ بولے گا نہ کسی پر جھوٹی تہمت رکھے گا، بس ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی، یعنی جنتی ایک دوسرے کو اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، اور رب کریم کا سلام پہنچے گا جو بہت ہی بڑے اعزاز و اکرام کی صورت ہے، اور سلام کی یہ کثرت اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہاں پہنچ کر تم تمام آفات اور مصائب سے محفوظ اور صحیح و سالم رہو گے، نہ کسی طرح کا عذاب پہنچے گا، نہ موت آئے گی، نہ فنا۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے ما کیا ہیں، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے اور دانے والے کیا کہنے دانے والوں کے، فی صدر محضود، فی صدر بیریوں میں، محضود بغیر کانٹوں کے رہتے ہیں، بیری کے درختوں میں جن کا کانٹا نہیں، جو قسم قسم کے مزیدار پھلوں سے لدے ہوں گے۔ وطلح منضود، وطلح اور کیلے منضود تہ بتے اور کیلے تہ بتے، وظل ممدود، وظل اور سائے ممدود لمبے اور سایہ لمبا، یعنی نہ دھوپ ہوگی نہ گرمی سردی لگے گی نہ اندھیرا ہوگا صبح کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے، جیسے درمیانی وقت ہوتا ہے ایسا معتدل سایہ سمجھو، اور لمبا پھیلا ہوا اتنا کہ بہترین تیز رفتار گھوڑا 100 برس تک متواتر چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ وماء مسکوب، وماء اور پانی مسکوب بہتا ہوا، اوپر سے نیچے گرتا ہوا اور پانی بہتا ہوا۔ وفاکہۃ کثیرۃ، وفاکہۃ اور پھل کثیرۃ بہت سے اور میوے بہت سے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، لا مقطوعۃ نہ ختم ہونے والے، ولا ممنوعۃ اور نہ روکے جانے والے، نہ اس میں سے ٹوٹا اور نہ روکا ہوا، بہت قسم کا میوہ، نہ پہلے اس میں سے کسی نے توڑا، نہ دنیا کے موسمی میووں کی طرح آئندہ ختم ہو، نہ اس کے لینے میں کسی قسم کی روک ٹوک پیش آئے۔ وفرش مرفوعہ، وفرش اور نشست گاہیں، مرفوعہ اونچی اور بچھونے اونچے، یعنی بےحد دبیز اور اونچے ظاہر میں بھی اور رتبے میں بھی۔ انا انشأناہن انشاء، انا بے شک ہم نے انشأناہن پیدا کیا ہم نے ان کو، انشاء خاص طور پر بنا کر پیدا کر کے ہم نے اٹھایا ان عورتوں کو ایک اچھی اٹھان پر۔ فجعلناہن ابکارا، فجعلناہن تو بنایا ہم نے ان کو ابکارن کنواریاں، پھر کیا ان کو کنواریاں، عربن اترابن، عربن خاوندوں کی پیاریاں، اترابن ہم عمر پیار دلانے والیاں ہم عمر واسطے۔ لاصحاب الیمین، لاصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، دانے والوں کے لیے، یعنی حوریں اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں ملیں گی وہاں ان کی پیدائش اور اٹھان خدا کی قدرت سے ایسی ہوگی کہ ہمیشہ خوبصورت جوان بنی رہیں گی، جن کی باتوں اور طرز و انداز پر بے ساختہ پیار آئے، اور سب کو آپس میں ہم عمر رکھا جائے گا، اور ان کی ازواج کے ساتھ بھی عمر کا تناسب برابر قائم رہے گا۔ سلۃ من الاولین، سلۃ ایک بڑا گروہ ہوگا، من الاولین پہلوں میں سے، انبو ہے پہلوں میں سے،
وسلۃ من الآخرین، وسلۃ اور ایک بڑا گروہ من الآخرین پچھلوں میں سے، اور انبو ہے پچھلوں میں سے، یعنی اصحاب یمین پہلوں میں بھی کثرت ہوئے ہیں اور پچھلوں میں بھی ان کی بہت کثرت ہوگی۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، واصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، اور بائیں والے کیسے بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، فی سموم گرم ہوا میں، و حمیم اور گرم پانی میں، تیز بھاپ میں اور جلتے پانی میں، وظل من یحموم، وظل اور سایہ من سے، یحموم سیاہ دھوئیں کے اور سایہ میں دھوئیں کے، لا بارد ولا کریم، لا بارد نہ ٹھنڈے، ولا کریم اور نہ آرام دہ، نہ ٹھنڈا اور نہ عزت کا، یعنی دوزخ کی آگ کے آگے سے کالا دھواں اٹھے گا اور اس کے سائے میں رکھے جائیں گے، جس سے کوئی جسمانی یا روحانی آرام نہ ملے گا، نہ ٹھنڈک پہنچے گی، نہ وہ عزت کا سایہ ہوگا، ذلیل و خوار اس کی تپش میں بنتے رہیں گے۔ یہ ان کی دنیاوی خوشحالی کا جواب ہوا جس کے غرور میں اللہ اور رسول سے ضد باندھی تھی۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، انہم کانوا کیونکہ وہ تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، مترفین نعمتوں میں پہلے ہوئے وہ لوگ تھے اس سے پہلے خوشحال، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، وکانوا اور تھے وہ یصرون اصرار کرتے، علی الحنث العظیم بڑے گناہ پر، اور ضد کرتے تھے اس بڑے گناہ پر۔ وہ بڑا گناہ کفر و شرک ہے اور تکذیب انبیاء یا جھوٹی قسمیں کھا کر یہ کہنا کہ مرنے کے بعد ہرگز کوئی زندگی نہیں، کما قال تعالی واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 38۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ کہا کرتے تھے، اِذَا کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا کیا بے شک ہم، لَمَبْعُوثُونَ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر گئے اور ہو چکے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ او آباؤنا الاولون، او آباؤنا کیا بھلا ہمارے آباء و اجداد، الاولون پہلے بھی، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادے بھی جو ہم سے بھی پہلے مر چکے، یعنی یہ بات کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ قل ان الاولین والآخرین، قل ان الاولین کہہ دیجئے بے شک پہلے، والآخرین اور پچھلے، تو کہہ دے کہ اگلے اور پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، لمجموعون ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقات ایک وقت تک، یوم دن کے، معلوم مقرر، سب اکٹھے ہونے والے ہیں ایک دن مقرر کے وقت پر، یعنی قیامت کے دن جس کا وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، ثم انکم پھر بے شک تم، ایھا الضالون اے گمراہ ہو، المکذبون جھٹلانے والو، پھر تم جو ہو اے بہکے ہوئے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون البتہ کھانے والے ہو، من شجر ایک درخت سے، من زقوم زقوم کے البتہ کھاؤ گے ایک درخت سے، سینڈ کے سے، فمالئون منہ البطون، فمالئون پھر بھرنے والے ہو، منہ البطون اس سے پیٹوں کو، پھر بھرو گے اس سے پیٹ، یعنی جب بھوک سے مضطر ہوں گے تو یہ درخت کھانے کو ملے گا اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون علیہ پھر پینے والے ہو اس پر، من الحمیم کھولتے پانی میں سے، پھر پیو گے اس پر ایک جلتا پانی۔ فشاربون شرب الحیم، فشاربون پھر پینے والے ہو، شرب الحیم پینا پیاسے اونٹ کی طرح کا، پھر پیو گے جیسے پئیں اونٹ تون سے ہوئے، یعنی گرمی میں تونسا ہوا اونٹ جیسے پیاس کی شدت سے ایک دم پانی چڑھاتا چلا جاتا ہے، یہی حال دوزخیوں کا ہوگا، لیکن وہ گرم پانی جب منہ کے قریب پہنچائیں گے تو منہ کو بھون ڈالے گا اور پیٹ میں پہنچے گا تو آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی، العیاذ باللہ۔ ھذا نزلهم یوم الدین، ھذا یہ ہے نزلهم مہمانی ان کی، یوم الدین جزا سزا کے دن، یہ مہمانی ہے ان کی انصاف کے دن، یعنی انصاف کا مقتضا یہی تھا کہ ان کی مہمانی اس شان سے کی جائے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، نحن ہم نے خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، فلولا پس کیوں نہیں، تصدقون تم تصدیق کرتے ہو، تم یقین کرتے، سچ مانتے، ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں سچ مانتے، یعنی اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ پہلے بھی اس نے پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ افرائیتم ما تمنون، افرائیتم کیا بھلا دیکھا تم نے، ما تمنون جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، بھلا دیکھو تو جو پانی تم نے ٹپکایا ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، انتم کیا تم تخلقونہ تم پیدا کرتے ہو اس کو، ام نحن یا ہم ہیں، الخالقون جو پیدا کرنے والے ہیں، اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے، یعنی رحم مادر میں نطفہ سے انسان کون بناتا ہے، وہاں تو تمہارا کسی کا ظاہری تصرف بھی نہیں چلتا، پھر ہمارے سوا کون ہے جو پانی کے قطرے پر ایسی خوبصورت تصویر کھینچتا اور اس میں جان ڈالتا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، نحن ہم نے قدرنا تقسیم کیا ہم نے، بینکم الموت تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہم ہارنے والے، مغلوب ہونے والے، ہم ٹھہرا چکے تم میں مرنا اور ہم عاجز نہیں، یعنی جلانا مارنا سب ہمارے قبضے میں ہے، جب وجود و عدم کی باغ ہمارے ہاتھ میں ہوئی تو مرنے کے بعد اٹھا دینا کیا مشکل ہوگا۔
علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، علی ان اس بات پر کہ نبدل ہم بدل ڈالیں امثالکم تمہاری شکلوں کو، تم جیسوں کو، وننشئکم اور نئے سرے سے ہم پیدا کریں گے تم کو، فیما اس میں جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کہ لوگ اور اٹھا کھڑا کریں تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی تم کو اور جہاں میں لے جائیں تمہاری جگہ یہاں اور خلقت بسا دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عَلِمْتُم جان لیا تم نے النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ پہلی دفعہ کی پیدائش کو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے ہو، تم جان چکے ہو پہلا اٹھان پھر کیوں نہیں یاد کرتے، یعنی پہلی پیدائش کو یاد کر کے دوسری کو بھی سمجھ لو۔ افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، ما تحرثون جو بیج تم بوتے ہو، بھلا دیکھو تو جو تم بوتے ہو۔ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اانتم کیا تم تزرعونہ تم اگاتے ہو اس کو، ام یا نحن ہم الزارعون اگانے والے ہیں، کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کر دینے والے، یعنی بظاہر بیج زمین میں تم ڈالتے ہو لیکن زمین کے اندر اس کی پرورش کرنا پھر باہر نکال کر ایک لہاتی کھیتی بنا دینا کس کا کام ہے؟ اس کے متعلق تو ظاہری اور سطحی دعویٰ بھی تم نہیں کر سکتے کہ ہماری تیار کی ہوئی ہے۔ لو نشاء لجعلناہ ختاما فظلتم تفکرون، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ البتہ ہم کر دیں اس کو، ختامن ریزہ ریزہ، فظلتم تو رہ جاؤ تم، تفکرون تم باتیں بناتے، اگر ہم چاہیں تو کر ڈالیں اس کو روندا ہوا گھاس پا، پھر تم سارے دن رہو باتیں بناتے۔ انا لمغرمون، انا بے شک ہم لمغرمون البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں، ہم تو قرض دار رہ گئے۔ بل نحن محرومون، بل نحن بلکہ ہم محرومون محروم کر دیے گئے ہیں، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے، یعنی کھیتی پیدا کرنے کے بعد اس کا محفوظ اور باقی رکھنا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ ہم چاہیں تو کوئی آفت بھیج دیں جس سے ایک دم میں ساری کھیتی تہس تہس نہس ہو کر رہ جائے، پھر تم سر پکڑ کر رو اور آپس میں بیٹھ کر باتیں بنانے لگو کہ میاں ہمارا تو بڑا بھاری نقصان ہو گیا، بلکہ سچ پوچھو تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے، الماء پانی کو، الذی جو تشربون تم پیتے ہو، بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اانتم کیا تم انزلتموہ اتارتے ہو تم اس کو، من المزن بادل سے، ام نحن المنزلون یا ہم اتارنے والے ہیں، کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے، یعنی بارش بھی ہمارے حکم سے آتی ہے اور زمین کے خزانوں میں وہ پانی ہم ہی جمع کرتے ہیں، تم کو کیا قدرت تھی کہ پانی بنا لیتے یا خوشامد اور زبردستی کر کے بادل سے چھین لیتے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، لو نشاء اور اگر ہم چاہیں، جعلناہ بنا دیں ہم اس کو، کر دیں ہم اس کو، اجاجا کڑوا زہر، فلولا تشکرون پس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے، اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو کھارا پھر کیوں نہیں احسان مانتے، یعنی ہم چاہیں تو میٹھے پانی کو بدل کر کھاری کڑوا بنا دیں جو نہ پی سکو نہ کھیتی کے کام آئے، پھر احسان نہیں مانتے کہ ہم نے میٹھے پانی کے کتنے خزانے تمہارے ہاتھ میں دے رکھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پی کر بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پی کر فرماتے تھے، الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، ابن کثیر۔ افرأیتم النار التی تورون، افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے، النار آگ کو، التی تورون وہ جو تم سلگاتے ہو، بھلا دیکھو تو آگ جس کو تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اانتم کیا تم انشأتم اگاتے ہو تم شجرتها اس کا درخت، ام نحن المنشئون یا ہم اگانے والے ہیں، کیا تم نے پیدا کیا اس کو درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے۔ عرب میں کئی درخت سبز ایسے ہیں جن کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بانس، پہلے سورہ یاسین میں اس کا بیان ہو چکا، یعنی ان درختوں میں آگ کس نے رکھی ہے، تم نے یا ہم نے۔
نانو جعلنا تذکرۃ و متاع للمقوین، نانو ہم نے جعلنا بنا دیا ہم نے اس کو تذکرۃ نصیحت کا سبب و متاع اور فائدے کی چیز للمقوین مسافروں کے لیے، ہم نے ہی تو بنایا وہ درخت یاد دلانے کو اور برتنے کو جنگل والوں کے، یعنی یہ آگ دیکھ کر دوزخ کی آگ کو یاد کریں کہ یہ بھی اسی کا ایک حصہ اور ادنا نمونہ ہے، اور سوچنے والے کو یہ بات بھی یاد آ سکتی ہے کہ جو خدا سبز درخت سے آگ نکالنے پر قادر ہے وہ یقیناً مردہ کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا۔ جنگل والوں کو اور مسافروں کو آگ سے بہت کام پڑتا ہے، خصوصاً جاڑے کے موسم میں، اور یوں تو سبھی کام اس سے چلتا ہے۔ تنبیہ: بعض روایات کے بنا پر علماء نے مستحب سمجھا ہے کہ ان آیات میں ہر جملہ استفہامیہ کو تلاوت کرنے کے بعد کہے بل انت یا رب فسبح باسم ربک العظیم، فسبح پس تسبیح کیجئے باسم نام کی، ربک العظیم اپنے رب عظیم کے نام کی، سو بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا، جس نے ایسی مختلف اور کارآمد چیزیں پیدا کی اور خالص اپنے فضل و احسان سے ہم کو منتفع کیا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور منکرین کی گھڑی ہوئی خرافات سے اس کی اور اس کے نام مبارک کی پاکی بیان کرنا چاہیے۔ تعجب ہے کہ لوگ ایسی آیات باہرہ دیکھنے کے بعد بھی اس کی قدرت و وحدانیت کو کما حقو نہیں سمجھتے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم تاروں کے مواقع کی، غروب ہونے کی جگہوں کی، سو میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ قسم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی، پیغمبروں کے دلوں میں موضع یا آیات قرآن کے اترنے کی، آسمان سے زمین پر آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ اور بے شک وہ البتہ ایک قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو، عظیم بہت بڑی، عظیم اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بڑی قسم۔ انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، انَّهُ لَقُرْآنٌ بے شک وہ البتہ ایک قرآن ہے، کریم عزت والا، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا لکھا ہوا، فی کتاب مکنون، فی کتاب ایک کتاب میں، مکنون محفوظ ایک پوشیدہ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ نہیں چھوتے اس کو، الا مگر، المطہرون صرف مطہرین پاکیزہ لوگ، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی فرشتے اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کتاب یہی قرآن لکھا ہوا ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں یا لوح محفوظ میں، اور بعض نے لا یمسہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع کی ہے، یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، یعنی جو صاف دل اور پاک اخلاق رکھتے ہیں وہی اس کے علوم و حقائق تک ٹھیک رسائی پا سکتے ہیں، یا اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، یعنی بدون وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس وقت لا یمسہ کی نفی نہیں کے لیے ہوگی۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل نازل کردہ ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، یعنی یہ کوئی جادو ٹوٹکا نہیں، نہ کہانوں کی جٹیل ہے اور بے سرپا باتیں ہیں، نہ شاعرانہ تک بندیاں، بلکہ بڑی مقدس و معزز کتاب ہے جو رب العالمین نے عالم کی ہدایت و تربیت کے لیے اتاری، جس خدا نے چاند، سورج اور تمام ستاروں کا نہایت محکم اور عجیب و غریب و نظام قائم کیا۔ یہ ستارے ایک اٹل قانون کے ماتحت اپنے روزانہ غروب سے اسی کی عظمت و وحدانیت اور قاہرانہ تصرف و اقتدار کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہیں، کما احتج بہ ابراہیم علی قومی، اور زبان حال سے شہادت دیتے ہیں کہ جس اعلیٰ و برتر ہستی اور سلطنت غیبیہ کے ہاتھ میں ہماری باغ ہے، وہی اکیلا زمین، بادل، پانی، آگ، ہوا، مٹی اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و خالق ہوگا۔ کیا ایسے روشن آسمانی نشانات کو دیکھ کر ان مضامین کی صداقت میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے جو پہلے رکوع میں بیان ہوئے ہیں؟ اور کیا ایک عاقل اس عظیم الشان نظام فلکی پر نظر ڈال کر اتنا نہیں سمجھ سکتا کہ ایک دوسرا باطنی نظام شمسی بھی ہے جو قرآن کریم اور اس کی آیات یا تمام کتب صحف سماویہ سے عبارت ہے؟ اسی پروردگار عالم کا قائم کیا ہوا ہے جس نے اپنی قدرت و رحمت کاملہ سے یہ ظاہری نظام قائم فرمایا ہے، وہی پاک خدا ہے جس نے روحانی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد آفتاب قرآن کو جھکایا اور اپنی مخلوق کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ آج تک یہ آفتاب برابر چمک رہا ہے، کسی کی مجال ہے جو اس کو بدل سکے یا غائب کر دے؟ اس کے انوار اور شعاعیں انہی دلوں میں پوری طرح منعکس ہوتی ہیں جو مانج کر پاک صاف کر لیے جائیں۔
افبہذا الحدیث انتم مدہنون، افبہذا الحدیث کیا بھلا اس بات کے بارے میں انتم مدہنون تم معمولی سمجھنے والے ہو، انکار کرنے والے ہو، اب کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، وتجعلون اور تم بناتے ہو رزقکم اپنا حصہ، انکم بے شک تم تکذبون تم جھٹلاتے ہو، اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی کیا یہ ایسی دولت ہے جس سے منتفع ہونے میں تم سستی اور کاہلی کرو، اور اپنا حصہ اتنا ہی سمجھو کہ ان کو اور اس کے بتلائے ہوئے حقائق کو جھٹلاتے رہو، جیسے بارش کو دیکھ کر کہہ دیا کرتے ہو کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں آ گیا تھا، اس سے بارش ہوگی، گویا خدا سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اسی طرح اس باران رحمت کی قدر نہ کرنا جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے، اور یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کی اتاری اور نہیں ساتھ بدبختی اور حرمان نصیبی ہے، کیا ایک نعمت کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کو جھٹلایا جائے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا پس کیوں نہیں، اذا بلغت جب پہنچ جاتی ہے، الحلقوم حلق کو، نرخرے کو، پھر کیوں نہیں جس وقت جان پہنچے حلق کو، وانتم حینئذ تنظرون، وانتم اور تم حینئذ اس وقت تنظرون تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تم آنکھوں دیکھتے ہو اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ونحن اور ہم اقرب الیہ زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف، منکم تمہاری نسبت، ولکن لا لیکن تم نہیں، تبصرون تم دیکھ پاتے اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ پر تم نہیں دیکھتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا پس کیوں نہیں، ان کنتم اگر ہو تم غیر مدینین نہیں اختیار میں، نہیں جزا دیے ہوئے زیر فرمان، پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، ترجعونہا تم لٹاتے اس کو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، تو کیوں نہیں پھیر لیتے اس روح کو اگر ہو تم سچے، یعنی ایسی بے فکری اور بے خوفی سے اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو، گویا تم کسی دوسرے کے حکم اور اختیار میں نہیں، یا کبھی مرنا اور خدا کے ہاں جانا ہی نہیں۔ اچھا جس وقت تمہارے کسی عزیز و محبوب کی جان نکلنے والی ہو، سانس حلق میں اٹک جائے، موت کی سختیاں گزر رہی ہوں، اور تم پاس بیٹھے اس کی بے بسی اور درماندگی کا تماشا دیکھتے ہو، اور دوسری طرف خدا یا اس کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں تو اس وقت کیوں اپنے پیارے کی جان کو اپنی طرف نہیں پھیر لیتے، اور کیوں بادل نخواستہ اپنے سے جدا ہونے دیتے ہو، دنیا کی طرف واپس لا کر اسے آنے والی سزا سے کیوں بچا نہیں لیتے؟ اگر اپنے دعووں میں سچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَمَّا پھر اگر إِنْ كَانَ اگر ہے وہ من المقربین مقربین میں سے، سو جو اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں، فروح و ریحان و جنت نعیم، فروح تو راحت ہے، و ریحان اور رزق ہے، و جنات نعیم اور نعمتوں والی جنت ہے، تو راحت اور روزی ہے اور باغ نعمت کا۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، و اما اور لیکن ان اگر کانا ہے من اصحاب الیمین دائیں ہاتھوں والوں میں سے، اور جو اگر ہو وہ ہوا داہنے والوں میں، فسلام لک من اصحاب الیمین، فسلام لک تو سلام ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو سلامتی پہنچے تجھ کو دائنے والوں سے، یعنی تم ایک منٹ کے لیے نہیں روک سکتے اس کو، اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ضروری ہے۔ اگر وہ مردہ مقربین میں سے ہوگا تو اعلیٰ درجے کی روحانی و جسمانی راحت و عیش کے سمانوں میں پہنچ جائے گا، اور اصحاب زمین میں سے ہو تب بھی کچھ کھٹکا نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی ہاتھ جمع رکھ ان کی طرف سے، یا یہ مطلب ہے کہ اصحاب یمین کی طرف سے اس کو اسلام پہنچے گا، یا اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے آئندہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور تو اصحاب یمین میں شامل ہے۔ بعض حدیث میں ہے کہ موت سے پہلے ہی مرنے والے کو یہ بشارتیں مل جاتی ہیں، اور اسی طرح مجرموں کو ان کی بدحالی کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وَأَمَّا اور لیکن إِنْ كَانَ اگر ہے من المکذبین جھٹلانے والوں میں سے، الضَّالِّينَ بہکے ہوئے لوگوں میں سے، اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکنے والوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، فَنُزُلٌ تو مہمانی ہے، من حمیم کھولتے پانی میں سے، تو مہمانی ہے جلتا پانی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، وَتَصْلِيَةُ اور داخل ہونا ہے، جھونکا جانا ہے، جہنم جہنم میں، اور ڈالنا آگ میں، یعنی اس کا انجام یہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے خبر سنا دی جائے گی۔ ان ھذا لہو حق الیقین، ان ھذا بے شک یہ لہو البتہ وہ یہ حق الیقین یقینی حق، بے شک یہ بات ہے لائق یقین کے، یعنی تمہاری تکذیب سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ اس صورت میں مومنین اور مجرمین کی خبر دی گئی ہے بالکل یقینی ہے، اسی طرح ہو کر رہے گا۔ خام خواہ شبہ پیدا کر کے اپنے نفس کو دھوکہ نہ دو، بلکہ آنے والے وقت کی تیاری کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم، فسبح پس تسبیح کیجئے اسم نام کی، ربک العظیم اپنے رب عظیم کے، سو بول پاکی اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا،
سبحان ربی العظیم یعنی تسبیح تحمید میں مشغول رہو کہ یہی وہاں کی بڑی تیاری ہے۔ اس نیک مشغلہ میں لگ کر مکذبین کی دل آزار بہودگیوں سے بھی یکسوئی رہتی ہے اور ان کے باطل خیالات کا رد بھی ہوتا ہے۔ یہاں صورت کے خاتمے پر جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث نقل کر دی جائے جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمت سورۃ الواقعۃ للہ الحمد۔